بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میں گوہر بٹ سیاستہ کے پلیٹ فارم سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ عمران خان کے انتہائی قریبی ساتھی نے بشرا بی بی کے حوالے سے ایک بڑا انکشاف کیا ہے۔ وہ کیا انکشاف ہے اس کے بارے میں آپ کو ابھی آگاہ کرتا ہوں، مگر اس سے پہلے میں گزارش کروں کہ پاکستان کے اندر ہی نہیں دنیا بھر میں بلکہ موسیقی کی دنیا جو ہے اس کے بیتاج بادشاہ اگر کہا جائے، جنہوں نے باقاعدہ ایک مدت تک رول کیا اور یہ بھی پائندہ بڑا ریٹ ہے، جناب راحت فتح علی خان صاحب کی میں بات کر رہا ہوں۔ وہ رنگے ہاتھوں پائن پڑے گئے نے، اور بیدیاں روڈ کے اوپر ان کا ایک ہے وہ فارم ہاؤس، انہیں سارے نے بیدیاں روڈ فارم ہاؤس بنائے ہیں یا کسی نے راون روڈ سے بنائے ہیں۔ یہ اصل میں جو فارم ہاؤسز ہیں نا، زیادہ تر معذرت کے ساتھ میں یعنی کسی کو پن پوائنٹ کر کے بات نہیں کرنا چاہ رہا، لیکن میں ادروائز یہ آپ سے گزارش کروں کہ یہ فارم ہاؤسز صرف اپنی غیر نصابی سرگرمیوں کے لیے لوگوں نے بنایا ہیں جنہیں کو پیسے نے، اور بے تاشا روپیے نا، کروڑا اربا روپیے افل دی کمائی کہہ لو، ٹھیک ہے، وہ آئی ہے اور انہوں نے جناب اتنے ایکڑ دا دو ایکڑ دا فارم ہاؤس بنا لیا۔ اتنے پھر جو دنیا جہان کا وہ اپنی من مرضی کے کام کرنا چاہتے ہیں، سب سے چھپ چھپا کے، قانون کی نظروں سے چھپ چھپا کے۔ ساڑھے تھے قانون ہی جیو غریب نا۔ مثلا اگر آپ اپنے گھر کے اندر فنکشن کر رہے ہیں اور آپ کا گھر 10 مرلے کا 5 مرلے کا ہے، یا آپ نے ایک شادی حال ہے اس کے اندر فنکشن کر رہے ہیں، تو وہاں پر آپ کو 1 ڈش الاؤ ہے۔ 1 ڈش سے زیادہ پائیں تسی نہیں پکا سکتے، پتر دا بیاہ ہے، دھی دا بیاہ ہے، جو مرضی کر لو، 1 ڈش پکے گا، ٹھیک ہے۔ اچھا 1 ڈش آپ کو پتہ ہی اس کا مطلب کیا ہے، یہ میاں نواز شریف صاحب نے اپنے دور میں قانون بنایا تھا۔ لیکن اگر آپ کا گھر جو ہے وہ 4 کا نالادہ پائیں وڈا گھر ہے، اور آپ اپنے گھر کے اندر شادی کا فنکشن کر رہے تھے، پائن پاوے تو 100 دے گا پکاؤ، مختلف قسم نہیں ہے، کوئی نہیں پوچھنا اللہ، قانون ہے پاکستان کا، میں پلیو نہیں کہہ رہا، ٹھیک ہے۔ اچھا یہاں پر چونکہ قوانین اس طرح بنے ہوئے ہیں کہ میرا نے اپنی سہولت بنائے ہیں، فارم ہاؤسز کے اندر پوائن چھاپا نہیں بجتا، یہ بھی مسائل لے نے، کیونکہ جہدے کول بیدیاں روڈ تے ایکڑ 2 ایکڑ دا فارم ہاؤس ہے، سر وہ اربپتی آدمی، کروڑپتی آدمی، اونوں کون پائن منہ لاوے، وہ تے ایس ایچ او نوں متعلقہ ایس ایچ او نوں اس طرح کر کے پائن تبدیل کر دے گا۔ تو وہاں پر ہر قسم کی چیزیں چلتی ہیں۔ اب خبر دی ہے نعیم حنیف صاحب نے، جو کہ آپ یوں سمجھ لیں کہ راحت فتح علی خان دی ہر حرکت تو واقف ہے۔ نعیم حنیف بڑے اچھے جرنلسٹ ہیں اور سما ٹی وی کے بیورو چیف ہیں، انہوں نے یہ خبر بریک کی ہے، اور وہ فوٹیج ہے جو ساتھ انہوں نے چلائی ہے، جس میں فوٹیج میں یہ دیکھا جا سکتا ہے کہ راحت فتح علی خان نشے میں دھوتا ہے، یا یوں کہہ لے کہ پائن اپنے ہوش و حواس میں نہیں ہے، اور وہ بوتل مانگ رہا ہے کہ میری وہ بوتل کتنے جی نال پئی سی، اس کا ملازم ہے وہ کہہ رہا ہے کہ پائن ادھر گئی۔ اچھا ملازم ایڈا اچا اتوں ایڈا لمبا جوان ہے، وہ اگر مجھے یقین ہے اگر اگر لتھا جڑا نا مار دے راحت فتح علی خان تے او دا فتح کتے پیا ہوئے تے خان کتے پیا ہوئے، ٹھیک ہے، وہ پائن وکھرے وکھرے ہو جان۔ لیکن اب ظاہر ہے اصل طاقت ڈنڈا ہی تھوڑی ہوتی، اصل طاقت تو ہوتی ہے روپیے میں، ٹھیک ہے، روکڑا ہے راحت فتح علی خان کے پاس، تو لہٰذا وہ مجبور ہے اس سے مار کھانے پہ نا، وہ بیچارہ مار کھا رہے ہیں، پھر وہ خود گر پڑتے ہیں۔ راحت فتح علی خان صاحب نصرت فتح علی خان کے یہ بھتیجے لگتے ہیں میرا خیال ہے، اور بڑی اچھی ان کی آواز، بڑے زبردست انہوں نے گانے گائے، بڑا راگ دے بڑا انہوں نے بور حاصل ہے، پر اے نہیں تک پائن کرتے پھر دینا اے بڑیاں عجیب و غریب نے۔ نعیم حنیف صاحب نے یہ بات جو ہے اس میں بریک کی ہے کہ جناب بیدیاں روڈ کے اندر، بیدیاں روڈ پہ ان کا ایک وہ فارم ہاؤس ہے، اور پھر ان کا جو اسٹوڈیو ہے، اسٹوڈیو کے اندر بھی وہ کہتے جی اے روٹین بن گئی انہوں دی بہو دی کہ اے نے انج دے کام کرنے ہی ہوندے ہر وقت۔ تو یہ ذرا ایک مطلب دنیا بھر میں پاکستان کی نکاتی ہوئی، پہلے اسی وہ شعیب ملک دی جڑی انہیں دوجا ویاہ کھڑکا لیا ہے، وہ تو بھائن ساڑی جان نہیں بھی چھٹی۔ ثانیہ مرزا جو ہیں، ثانیہ مرزا شاید ان کا نام ہے، وہ جناب ان کی طرف سے بہت ساری چیزیں چل رہی ہیں، اور یہ شعیب ملک صاحب کو پتہ نہیں کیڑی ریٹنگ جو کاٹتا گیا ہے، کیڑی ٹیم کا حصہ نہیں بنایا گیا، عجیب و غریب گفتگو چل رہی۔ پاکستان کا نام نا اچھے معنی نہیں آ رہا ان کھلاڑیوں اور ان فنکاروں کی وجہ سے۔
اگر ان کا نام پاکستان کا نام اچھے معنوں میں آئے تو پھر سانوں کوئی تکلیف نہیں گی، لیکن یہ جو حرکتیں کر رہے ہیں اس کا بڑا شدید میں آپ سے گزارش کروں کہ نقصان پاکستان کی ریپیوٹ کو ہوتا ہے۔ یہ پہلے بھی راحت فتح علی خان صاحب جو ہے نا یہ پہلے بھی پھڑے گئے سن، آپ یاد کیجئے یہ انڈیا سے آ رہے تھے اور ڈالر جڑے نا یا جو بھی روپیہ انہوں نے اتوں کمایا سی وہ بیگ ہی بھر کے لے آ رہے تھے، انڈین وہ کسٹم نے پکڑ لیا تھا ان کو کہ تسی اینے بڑے ڈالر لے کے انڈیا تو باہر نہیں جا سکتے، تو یہ وہاں پر روک لیا گیا تھا، بڑا رفڑ پیا سی ادوں بھی۔ اچھا اب ان کے ایک اور ایشو بھی ہے کہ ان کو ایف آئی اے نے کو نوٹس شوٹس کیا ہوا ہے کہ جناب آؤ نظر آتا کو اتنے روپیے کتوں آئے۔ پہلے بھی یہ ٹیکس بچانے کے حوالے سے ان کے اوپر کافی الزامات اس طرح کے ہیں، اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ جناب جس وقت انہوں نے نوٹس ہوئے تھے بھائی نے پھر وڈے جے افسر دے گھر جا کے مفت گانا گا لیا، یعنی وہ فنکشن کر دیا۔ اچھا یہ بڑے مہنگے ایک دور میں رہے ہیں اپنا گوئیے، یہ ایک رات کا جہاں پہ جا کے کسی بڑے آدمی دے گھر فنکشن ہوتا ہی تو یہ ڈالر پہلے ہوتے سن، اور مجھے یہ بات ان کے ایک اس طرح سے معلوم ہوئی کہ کینیڈا میں ایک ایونٹ تھا 23 مارچ تو ریلیٹڈ، اور وہاں پر جو لوگ رہتے ہیں نا پاکستانی انہوں نے پاکستان دی کھچ بڑی ہوں پر اینی کی ہوں 23 مارچ ہے اسی فنکشن کر لئیے انڈیا دے مقابلے سے، 14 اگست ہے انڈیا دے مقابلے سے فنکشن کر لیے، باقی وہ سارا سال جڑا نا پاکستان نو بھولے رہندے، یا کوئی پیچھے مر جائے تو پیسوں کا حساب کرنا آئی جاندے نے، اتنا کو انہوں پیار ہوتا ہے۔ کینیڈا امریکہ برطانیہ رہتے، یہ جو یو اے ای والے ہیں یہ بیچارے مزدور لوگ ہوتے ہیں۔ اینی ہاؤ تو وہاں پر ایک فنکشن تھا، مجھ سے کسی نے رابطہ کیا دوست نے کہ یار راحت فتح علی خان کرانا ہے، وہ دا کوئی رابطہ سن دے دیو، تو اس وقت میں نے بات کی تھی ان کے کسی قریبی آدمی تک پہنچا تھا، تو انہوں نے تب ہمیں کہا تھا کہ جی ہم ایک رات کا $1,00,000 لیتے ہیں، $1,00,000 ہم لیں گے، اور جو جائے گا ہمارا پورے کا پورا کرو جائے گا یا سزندے وغیرہ جو بھی آن جان گے انہوں نے ٹکٹاں وکھریاں تے اتھے رہنا کھانا پینا بھی انہوں دا، یہ ہمارا پیکیج ہے۔ اچھا اب یہ میرے کو لوگ سن جنہوں لوگوں نے پوچھا رابطہ کیا بیچارے ایویں انہوں نے محبت ہی آ گئی تے وہ پھر اینے بڑے پیسے سن کے ڈر ڈر گئے، سن کے سانوں نہیں راحت فتح علی چاہیے، اسی نا ویسے گانے لا لیں گے، قومی ترانے ٹیپ تے لا لیں گے، خیر ہے کہ تسی رہن دیو۔ یہ کافی پرانی بات ہے، کوئی 10-15 سال پرانی بات ہے۔ اب یہ جو ہیں اپنا لوگ جو ان کو ہائر کرتے ہیں وہ اگر اتنے پیسے دیتے ہیں تو پائیں جیسے بندے کو اتنا بڑا روپیہ آ جائے تو ان پچھتے ہو جاندی ہے۔ اب گلوکاری کی بات ہوئی تو میرے نزدیک تو ویسے محمد رفیع صاحب سے بہتر میل گلوکار میرا نہیں خیال کبھی کوئی ہوا۔ پلے بیک سنگر کی بات کر رہا ہوں، غزل میں مہدی صاحب اور ادھر جو ہیں رفیع صاحب ادروائز بڑے ورسٹائل گلوکار تھے۔ تو رفیع صاحب کے حوالے سے میں آپ کو امیتابھ بچن کا ایک واقعہ بتا سکتا ہوں جو بچن صاحب نے خود اپنے ایک انٹرویو میں بتایا ہوا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ کشور کمار جو ہیں انہوں نے آنا تھا اور ہماری جو کمٹمنٹ تھی رفیع صاحب کے ساتھ وہ رفیع صاحب پوری کر کے تو واپس چلے گئے، جہاز میں جا کے بیٹھ گئے تھے۔ ہمیں اطلاع ملی کہ فلائٹ جو آنی تھی وہ نہیں آ رہی اور کشور کمار صاحب اس فلائٹ کو مس کر گئے ہیں یا کچھ اس طرح کا واقعہ ہوا، تو ہم واپس محمد رفیع صاحب کی طرف گئے کہ جناب یہ ہمارا فنکشن خراب ہو جائے گا تو سر آپ مہربانی کریں آ جائیں، تو کہتے ہیں انہوں نے کہا آؤ چلیں، اور وہ اسی وقت اٹھے اسی طرح واپس آئے اور آ کر وہ بیٹھ گئے اور انہوں نے وہاں پر اپنا جو بھی ان کا ایونٹ تھا اس کو پورا کیا۔ تو امیتابھ بچن ہوں، دلیپ کمار ہوں، کوئی شخص ہو، وہ رفیع صاحب کی اتنی تعریف کرتے تھے کہ وہ بہترین جو ہیں وہ انسان تھے اور بہترین گلوکار تھے۔ یہ بھائی صاحب جڑے نے اے جڑے ساڈے نے راحت فتح علی خان صاحب انہاں دی حرکتاں دیکھ لو، نشے کیڑی کیڑی حرکتاں کرتے پھردے، بال اللہ پاک ہدایت دے جی۔ اب میں آتا ہوں اصل خبر کی طرف، اور اصل خبر یہ ہے کہ آپ کو یاد ہوگا چودھری غلام حسین صاحب ایک بڑے سینئر صحافی ہیں، میرے نا ان کے ساتھ بڑی نیاز مندی ہے، نظریہ اپنا اپنا ہے۔ ابھی چند روز پہلے کی بات ہے، میں گلوریا جینز پہ گیا تو وہاں پر ان سے میری ملاقات ہو گئی اور مجھے انہوں نے کہا کہ یار گور بٹ تو مینوں چنگا لگنا ہے کیونکہ تو جڑا نا منہ تے گل کر دینا اور جو ہے تو دوجے دی طرح نہیں ہے۔ اچھا چوہی صاحب کا اپنا ایک سٹائل ہے،
ٹھیک ہے، آپ ان سے اختلاف کر سکتے ہیں، میں اختلاف رکھتا ہوں ان کے سیاسی نظریات سے، کوئی اس میں ڈکی چھپی بات نہیں ہے، اور یہ چوہدری صاحب کو میں نے اس وقت بھی کہا اور یہ سب کو معلوم ہے کہ چوہدری صاحب ظاہر ہے عمران خان کے بڑے قریبی لو ڈو، اور عمران خان کو پتہ نہیں وہ کیا سمجھتے تھے، لیکن یہ ہے کہ میں عمران خان کے بارے میں جو خیالات رکھتا ہوں وہ آپ کو معلوم ہے۔ اچھا اس سے پیچھے چلے جائیں، وہ جنرل ضیاء کے بڑے قریب تھے چودھری غلام حسین صاحب، اسی جنرل ضیاء کے خلاف روز سڑکوں سے نعرے ماری تھے سن، حالانکہ یہ مجھ سے ماشاءاللہ ایج میں کافی بڑے ہیں، اللہ پاک ان کو صحت زندگی دے کے رکھے، ویسے ماشاءاللہ ٹھیک ٹھاک ہیں وہ، لیکن میں گزارش یہ کروں کہ میرا تعلق جڑا نا وہ کھبے پاسے دے نال ہے، اے پوائن سجے پاسے دے نے، ٹھیک ہے، تو یہ ایک بڑا واضح فرق ہے۔ اس کے باوجود کہ ان ساڑھے دونوں درمیان یہ ایک شدید نظریاتی اختلاف موجود ہے، مگر پھر بھی وہ جب بھی مجھے ملیں وہ بڑے پیار سے ملتے ہیں، اور میں ظاہر ہے میرے عادت ہے اپنے بزرگوں کا ادب کرتا ہوں، تو وہ ادب کا رشتہ اپنی جگہ پر موجود ہے۔ اب ہوا یہ ہے کہ احمد ولید صاحب جو ہیں ان کو انہوں نے ایک انٹرویو دیا، احمد ولید بڑے سینئر صحافی ہیں، احمد ولید صاحب کو ایک انٹرویو دیا اور اس میں انہوں نے یہ انکشاف کیا ہے۔ اب یاد رکھیے گا یہ عمران خان اور بشرا بی بی کے بڑے قریب رہے ہیں چودھری غلام حسین نا، بڑا پکا کچور قسم کا تعلق سی عمران خان کا، اور انہوں نے یہ کہا ہے کہ جناب یہ جو میں ایک ایل ڈی اے کے ایک افسر کے پاس گیا، اس انٹرویو میں بتا رہے، اور میں نے کہا جی یہ کروڑوں روپیے بوری دے ہر مہینے بھر کے تو ڈیفینس کی کوٹھی دے کے جانا ہے، کوٹھی دے کے جانا ہے تو کی کرنا پھرنا ہے، یعنی وہ ڈیفینس میں جو کوٹھی وہ پھر ساری باتیں ایکچولی لنک ہوتی ہیں بشرا بی بی کے ساتھ جا کے نا، کہ کروڑوں اربوں روپے کی کرپشن کی ایکچولی وہ بات کر رہے ہیں، مگر اپنے انداز سے کر رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب چوہدری صاحب کہتے ہیں کہ جناب بشرا بی بی جڑی نا عمران خان سے جوڑاں چ بہ گئی، جڑاں چ بہ گئی، اور پھر اس یہ کہتے ہیں کہ بنیادی طور پر عمران خان کا کہتے ہیں ستیہ ناش کیا بشرا بی بی نے۔ عمران خان کے بارے میں انہوں نے کہا کہ عمران خان جو ہے وہ تو ریاست مدینہ کا نام لیتا تھا، اور وہ بڑا اس کے بارے میں مشہور کہ بڑا ایماندار، تو کہتے ہیں میں نے تب اس کے منہ میں کہا کہ تو ایمانداری لئی پھر رہے ہیں تے اوتے ویتے سی بزدار اور بشرا نے کی کام پایا ہے، اس طرح کی گفتگو چوہدری صاحب نے کی ہے۔ تو جو باتیں بشرا بی بی یا عمران خان کے مخالفین کیا کرتے تھے، جن کی ظاہر ہے کہ ہم نے وہ خبریں بریک کی ہوئی ہیں، بے تحاشا دفعہ کی ہیں کہ جناب نوٹاں دی بوریاں آ رہی ہیں، پوسٹنگ ٹرانسفر کے پیسے دیے جا رہے ہیں، وہ سر جب چودھری غلام حسین صاحب نے، جو کہ یعنی میں یہ تو نہیں کہتا گھر کا بھیدی لنکا ڈھائے، لیکن یہ ہے کہ وہ ان کے بہت قریبی تھے، تو انہوں نے پائے نا وہی گلاں دہراتی ہیں۔ الیکشن سر 8 فروری کو آ رہا ہے، یہ جو میں بات کر رہا ہوں اس کو زیادہ سے زیادہ یہ وی نیوز ہے جس کے اوپر انہوں نے انٹرویو کیا، وہ آپ ان کا یوٹیوب پر لنک بھی آپ کو مل جائے گا۔ سر میں آپ سے گزارش یہ کروں کہ آپ اس کو لوگوں کو دکھائیں، اس لیے کہ وہ عمران خان کے حق میں جو لوگ ووٹ ڈالنا چاہتے ہیں ان کو پتہ چلے کہ پائن بشرا بی بی عمران خان کی جڑیں چ بیٹھی ہے، نواز شریف نہیں بیٹھے، ٹھیک ہے، یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ چودھری غلام حسین نے کہا، ساتھ ہی نے کہا کہ ان نے عمران خان کا ستیہ ناش کیتا ہے، تو ووٹ دھیان سے ڈالیں۔ اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ پنجاب کے اندر کرپشن نہیں ہونی چاہیے تو پھر، اور بزدار کی حکومت جیسی حکومت نہ آئے، تو پھر ووٹ تحریک انصاف نہ پانا، کیونکہ وہ دی چوائس بشرا بی بی اور بشرا بی بی دی چوائس عثمان بزدار سی، اگے پائیں تاری مرضی چ، آپ کا ووٹ ہے سر، جس کو مرضی ڈالے۔ میرے پاس جو اطلاعات تھی اور جو میرا خیال تھا وہ میں نے آپ سے شیئر کر لیا، آپ دوستوں سے درخواست ہے کمنٹ ضرور کیجیے گا، مگر ذرا تہذیب کے ساتھ۔ فی الوقت اتنے، ملتے اگلے ولاگ۔